خان صاحب یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ وہ جو پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد وہ ٹکٹس بانٹنے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ قرارداد منظور کرواتی ہے، چاہے اس کے پیچھے 42 اراکین اسمبلی ہو قومی اسمبلی میں، کہ جی یہ جو ججز کا فیصلہ ہے ہم اس قرارداد کے ذریعے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو میں یہ عوام کے پاس آیا ہوں یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ تاڑے لیڈر ٹکٹاں بانٹ رہے ہیں، پی ڈی ایم مذمت کر رہی ہے، تو گیم کتنے جا رہی ہے؟ میں آپ کے جو سوال سن رہا تھا وہ آپ کے دو سوال ہیں۔ ایک سوال پہلا جو ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب ٹکٹس تقسیم کر رہے ہیں۔ میں ایک نظریاتی انسان ہونے کے ناطے عمران خان صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، نظریاتی کارکن ہونے کے ناطے سے، کہ خان صاحب آپ ٹکٹ جس کو مرضی دیں۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ خان صاحب ٹکٹ آپ جس کو مرضی دے دیں۔ پہلے والا جب سے یہ جمہوریت بنی ہے سیاستدان دن بہ دن امیر ہوا ہے، غریب ہوتا ہوا کوئی سیاستدان ہم نے نہیں دیکھا۔ نیا جس کو نئے کو بھی آپ دیں گے وہی چیزیں ہوں گی کہ وہ زیرو سے اپنا اسٹارٹ شروع کر لے گا۔ لیکن عمران خان صاحب ہم لوگوں کو جو نظریاتی لوگ ہیں ہمیں اس ملک میں ریفارمز چاہیے، جس کو مرضی ٹکٹ دے دے، لیکن ٹکٹ دیتے ہوئے آپ ان کو ریفارمز بتائیں، ان کے ایسٹ چیک کریں، ان کے اثاثہ جات چیک کریں کہ کل کو کون بندہ کتنا امیر ہوتا ہے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں وہ کوئی آپ سے ملنے نہیں آئے ہوئے، آپ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، آپ سے ہم ہمارے دلوں میں آپ اس ملک میں ایک جمہوریت کو مضبوط کریں۔ عمران خان صاحب ہم لوگ بھی اگر آپ کو کہنا شروع کر دیں کہ فلاں کو ٹکٹ دے دو، فلاں کو دے دو، کہ ہم لوگ بھی مفاد پرست ہیں، کیوں آپ کو مجھے بھی آپ مجھے بھی ٹکٹ دیں گے نا تو میں بھی پیسے بناؤں گا، کیونکہ میں عمران خان نہیں ہوں، میری صرف اور صرف سوچ عمران خان والی ہے، نظریہ میرا عمران خان والا ہے، لیکن میں عمران خان نہیں ہوں۔ اس ملک میں ہمیں عمران خان چاہیے، اس ملک میں ہمیں عمران خان چاہیے۔ عمران خان صاحب ہم لوگ اسی وجہ سے اس دلدل میں تباہ ہو گئے کہ ہم لوگوں نے ساری زندگی اپنے مفادات کو دیکھا ہے۔ بیوروکریسی اور سیاستدان ان کے ڈائریکٹ مفادات ہوتے ہیں۔ کوئی بھی سیاستدان کسی بیوروکریٹ کے خلاف نہیں جائے گا، کوئی بھی بیوروکریٹ کسی سیاستدان کے خلاف نہیں جائے گا، کیونکہ ان کے مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ تو یہی تو ہماری جنگ ہے کہ مفادات کیوں جڑے ہوئے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں ہم لوگ یورپ چلے جائیں، کیونکہ وہاں پر قانون ڈائریکٹ جا کے ملتا ہے، اور یہاں پر قانون جب تک آپ کے پاس مضبوط سفارش نہیں ہے اس ملک میں آپ کو انصاف بھی نہیں ملتا۔ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کو انصاف ڈائریکٹ ملے۔ یہ خان صاحب ٹکٹ آپ جس کو مرضی دے دیں، ہم نے مین مسئلہ ختم کرنا کرپشن، اور وہ کرپشن ہوگی ریفارم سے ختم۔ اور دوسری بات آپ نے کہی تھی کہ یہ لوگ بینچ بنا رہے ہیں، لوگوں کے بینچ کو ان لوگوں نے انہوں نے قرارداد منظور کی مذمت کی، میرے تو اخلاقی جرات ہی نہیں ہے کہ میں بار بار وہ لفظ بولوں، یعنی اسمبلی میں آگے گھنونی، میں ایسے کہوں گا کہ کوئی مہذب معاشرے میں کام نہیں ہوتا کہ جو میری سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک طرف فیصلہ نہیں مانا جا رہا، قرارداد آ رہی ہے، دوسری طرف ٹکٹ ونڈے جا رہے ہیں، تو بھائی کہاں جا رہے ہو؟ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے، اور ہم کو پتہ ہے جو اندر سے عمران خان کے ساتھ ہے، کہ ایک سال میں ان لوگوں نے کتنے ظلم کیے ہیں۔ عرشہ شریف، ضلع شاہ کی معصوم شکل آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگ اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر پاؤ گے۔ عرشہ شریف جو اس ملک میں حق کے ساتھ کھڑا تھا، اور یہ لوگ 50% کردار عوام کو چکانے میں عمران خان کا ہے، اور 50% ان کی ظلم اور زیادتی کا ہے۔ یہ عوام ایسے ہی نہیں کھڑی ہوگی، اس عوام کو بتایا گیا کہ یہ جنگل کا قانون ہے، ہم لوگ بھی مر جائیں گے، یہاں پر ہمارے بڑے بھی کھڑے ہیں، یہ بھی مر جائیں گے، ہماری نسلیں زندہ رہیں گی اس ملک میں۔ اگر نسلوں کو انصاف بھی نہیں ہوگا تو ہمارے نام بھی ختم ہو جائے گا، ہماری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ خوف نہیں تمہارے اندر؟ کوئی اللہ کی ذات کے سوا کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ اس ملک کے قانون کے خلاف کوئی بات نہیں ہم لوگ کریں گے۔ خوف مک گیا، کن نے مکایا، ظلم نے یا خان صاحب نے؟ دیکھیں جی، پہلی